یعنی سال میں جو دور جاہلیت کے اندر لوگ 2 دن منایا کرتے تھے، ان 2 دنوں میں کیا ہوتا؟ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، شور شرابہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان سے اچھے 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی 1 شوال اور 10 ذی الحجہ۔ اب یہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی امت کو یہ پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں، تمہارا کوئی کام خدا کو بھولے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اس رب کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اور اسی کے ساتھ ایک عظیم پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، با مقصد ہونا چاہیے۔ اب آج کا دن ہم جو مناتے ہیں عید الفطر کی حیثیت سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عید الفطر کے اندر 2 رکعت زائد رکھی ادا کرنے کی غرض سے کہ جو اللہ نے تمہیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا، تو اس 2 دن میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خوشی میں اپنے رب کی یاد زیادہ کرو۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں، کسی نماز کے اندر زیادہ تکبیریں آپ کو نہیں ملیں گی۔ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہوگی، لیکن زائد تکبیریں نہیں ہوں گی۔ لیکن جب عید کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 6 زیادہ تکبیریں رکھ کر کے امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ جب تمہیں خوشی ملے تو خدا کا ذکر زیادہ کرو، اور اس تسبیح، اس اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ تکبیر کے الفاظ کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑا سب سے اللہ عز و جل ہے۔ اور یہ تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان کبھی خود کو بڑا تصور نہیں کرتا، وہ خدا ہی کو ہمیشہ بڑا تصور مانتا ہے، اسی کے لیے بڑا تصور مانتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے، نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم ہے، اور قربانی کا حکم نماز ادا کرنے کے بعد ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم نماز عید ادا کرنے سے پہلے۔ کبھی یہ صدقہ فطر کے بارے میں ہم نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، اس کے لیے سال گزرنا ضروری بھی نہیں۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، سارے ماتحت والے، یہاں تک کہ اگر کوئی نوکر بھی تمہارے گھر میں مسلمان تمہارے ماتحت رہتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا گھر والے کے گھر کے ذمہ دار پر واجب ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت امید سے ہے، اس کے شکم میں بچہ موجود ہے، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور نماز عید سے پہلے کیوں؟ اس کو سمجھو۔ پورا مہینہ روزے سے گزرا،
تلاوت سے گزرا، تراویح سے گزرا. ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے کا حق ادا کیا، جنہوں نے روزے کے اندر اپنے آپ کو ہر بری چیز سے بچائے رکھا، جنہوں نے اپنے روزے کی حفاظت کی. تو ہم جب اس پر غور کرنے بیٹھیں گے تو ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ بھی نکل گیا، کبھی کسی کی غیبت بھی ہو گئی، کبھی کسی کی برائی بھی ہو گئی، کبھی کوئی اللہ کا ناپسند جملہ بھی نکل گیا، کبھی کچھ اور ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ عز و جل کو روزے کی حالت میں پسند نہیں تھی، جس سے ہمارا روزہ ایک دم پیور نہ بن سکا، اس میں کچھ نہ کچھ نقص پیدا ہو گیا. اور اس نقص کی وجہ سے جس طرح سے روزے کی قبولیت کا مقام ہونا چاہیے وہ مقام ہمیں نصیب نہ ہو سکا. اب تم جا رہے ہو عید کی نماز ادا کرنے، خوشی منانے کے لیے جا رہے ہو، تو فرمایا گیا یوں نہ جاؤ. تم اس لیے خوشی منا رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقدس مہینہ عطا فرمایا، تم نے اس کے اندر عبادت کی، روزے رکھے، سب کچھ کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی. اب آج تو نے ہمیں پھر یہ دن نصیب فرمایا اور ہمیں عید الفطر عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پئیں، اور آج کے دن تو نے روزہ حرام فرما دیا. تو اب خوشی کے اندر آپ عید منا رہے ہیں. تو فرمایا جو نقص رہ گیا ہے نا اس کی وجہ سے تم خوشی کیسے مناؤ گے؟ تمہارے روزے کے اندر جو تم نے کمیاں رکھی، غلطیاں جو کی، اس میں خوشی کیسے مناؤ گے؟ تو ایک کام کرو، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر نکال دو اور یہ غریبوں کو دے دو. اگر غریب خوش ہو گیا تو اللہ تمہاری ساری کمیوں کو دور فرما دے گا. اس لیے ہے یہ صدقہ فطر کہ غریب کو جب تم دے دو گے اور وہ خوشی منائے گا تو اس کے خوش ہونے پر اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں بھی خوشیاں عطا فرما دے گا. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے تو حقیقت میں یہی خوشی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم او کما قال. اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. میرے پاس کل رات ایک ویڈیو آئی، ہمارے ایک ساتھی ہیں انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے وہ ویڈیو بھیجی. انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کپڑے بھیجے تھے. تو وہاں کی ویڈیو کہ ایک بڑے کیمپ کے اندر جب کپڑے تقسیم کیے جا رہے تھے تو بچے آتے تھے، اپنے نام کے کپڑے لیتے تھے اور پہنتے تھے اور ٹرائی کرتے تھے، اور پھر جب ہو جاتے تھے اور جو بچے مسکراتے تھے اور جو ان کے چہرے پر ہنسی دوڑ رہی تھی، اس کی ویڈیو انہوں نے بھیجی. یقین مانے دل اتنا خوش ہوا کہ جن کا کوئی نہیں ان کو یہ لوگ خوشی پہنچا کر، ان کو کپڑے پہنچا کر ان کو عید کی خوشیاں عطا کرتے ہیں. اور وہ بچے جب خوش ہو رہے ہوں گے تو حضور کتنے خوش ہو رہے ہوں. اور یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بچے نئے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. ان میں ایک بچہ ایسا ہے جس نے لباس کوئی اچھا نہیں پہنا تھا، رو رہا تھا کنارے پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور تو آج اس کپڑے کے اندر. تو اس نے عرض کیا کہ حضور سب کے ماں باپ ہیں، میں یتیم بچہ ہوں، مجھے کون کپڑے پہنائے گا. حضور نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، عیدگاہ نہیں گئے، لے کر سیدھا حضور گھر پر آئے
اور گھر پر آ کر کے حسن مجتبیٰ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کے کپڑے اسے پہنائے، اور پھر حضور اس یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر عید کی نماز ادا کرنے تشریف لے گئے۔ اب جب دوسرے بچوں نے حضور کے کاندھے پر اس یتیم بچے کو دیکھا تو کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی حضور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر کے جاتے۔ یہ سبق سیکھو، یہ فن سیکھو، اپنی ہی فکر نہ کرو۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ ویسٹرن مینٹلٹی ہے کہ آدمی سیلفش ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ خود غرض مت بنو، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو، خوشی میں بھی سب کو شریک رکھو، اور غم کے اندر بھی اللہ عز و جل کے بندوں کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہ عید کی نماز ختم ہوگی، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور اس کے بعد پھر مسجدیں ویران، پھر نماز سے تعلق ختم، پھر کلین شیو ہو جائیں گے، اور پھر وہی لہو و لعب اور مست اپنی زندگی گزاریں گے، پھر لگائیں گے اسٹریٹ کیا کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد اس پر خوب شور شرابہ ہوتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں، غلط طریقے سے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ عز و جل نے جو انعام کا دن آج ہمیں عطا فرمایا، اس انعام والے دن کے اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی خوشی کے اندر ایسا نہیں کہ میں اور میری فیملی بس، نہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کریں، خدا کے غریب بندوں کا بھی خیال کریں۔ بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دیں گے تو کم ہو جائے گا، اور خود اپنی ذات پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ غلط تصور ہے، غلط تصور ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔